میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء، ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ جب عالموں سے بھاگیں گے، مفتیوں سے بھاگیں گے، محدثوں سے بھاگیں گے، حافظوں سے بھاگیں گے، دین کے علم بردار لوگوں سے بھاگیں گے، صحیح العقیدہ سادات اور پیران اعظام سے لوگ بھاگیں گے، تو پھر جب بھاگیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ انہیں کیا ملے گا؟ ابتلاہم اللہ بثلاثۃ بلیات، اللہ تعالیٰ ان پر 3 عذاب بھیجے گا۔ کتنے عذاب؟ زور سے بولیں ذرا، میں بلوا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ 3 عذابوں میں یہ امت مبتلا ہو جائے گی، اور یہ وہی دور چل رہا ہے۔ ابھی یہاں پر کوئی رقاصہ ناچنے والی کوئی آ جاتی تو یہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن خیر آپ تشریف لائے، آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ تو 3 عذاب میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے جب لوگ بھاگیں گے آخر زمانے میں۔ پہلا عذاب کون سا ہے؟ یرفع البرکۃ من اموالہم، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں سے برکت اٹھا لے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے مال میں سے، ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لے گا۔ آج دیکھ لیں، پہلے کا زمانہ دیکھیں، بزرگوں سے پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے، اپنے بزرگوں سے پوچھئے، گھر میں 10 لوگ ہوتے تھے، 10 افراد، اگر ایک انسان کماتا تھا سب بیٹھ کے کھاتے تھے۔ آج اگر 10 لوگ ہیں، سب کے سب کما رہے ہیں، لیکن بے چینی، ناشکری زبان پر کہ صاحب حضرت کچھ نہیں ہے، بزنس چلتا نہیں ہے، اور کاروبار سب پٹ پڑا ہوا ہے، صرف ناشکریاں زبان پر ہیں۔ پہلا عذاب یہ آئے گا جب یہ قوم عالموں سے بھاگے گی، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اس کے رزق میں سے برکت اٹھا لے گا۔ سیکنڈ، والثانی سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، جب عالموں سے مفتیوں سے بھاگیں گے لوگ تو دوسرا عذاب یہ آئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا، ظالم حاکم مسلط ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیں، پہلے جب جلسہ کراتے تھے، مذہبی جلسے ہیں نا، کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آج جلسے ہو رہے ہیں تو ہمیں چوکھی میں جا کر پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تو ظالم حاکم مسلط ہے ہمارے اوپر۔ سمجھو بات کو، اپنی نسلوں کو بتاؤ، جلسے ہیں یہ۔ مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا جلسہ جو ہوتا ہے عوام کے لیے ایک رات کا درسگاہ ہوتا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ، ایک رات کے لیے درسگاہ۔ اب مدرسے میں تو تم جا نہیں سکتے پڑھنے کے لیے، عمر چک چلی گئی، گزر گئی، لیکن جلسے یہ ہیں یہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ کے جا سکتے ہیں۔ تو دوسرا عذاب ظالم حاکم مسلط، اور تیسرا عذاب کیا آئے گا؟ والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان، کہ وہ لوگ جو علماء سے بھاگیں گے، محفلوں سے بھاگیں گے، جلسوں کا بائیکاٹ کریں گے، وہ دنیا سے کفر کی موت پہ مر کے جائیں گے۔ اللہ، کفر کی موت پہ جائیں گے، مر کے، ایمان ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ اب آپ سمجھ لیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینی محفلوں سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کے میں نے فضائل بتائے، آپ نے سن لیے۔ اب چونکہ زیادہ تمہیدی کلمات میں بانوں گا نہیں، تقریر شروع کر دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی توجہ سننا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرات آئیے، میں نے حدیث پاک پیش کی، الکیس من دان نفسہ، آقا فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے، جو اپنے نفس کو کچل دیتا ہے۔ توجہ سنیے، اگر ہلکا سے ذہن آپ کا ہٹا پوری تقریر ذہن سے باہر ہو جائے گی۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے، نفس کو کچل دیتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ وہ عمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد یعنی آخرت کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ یعنی نفس کو جو کچل دیتا ہے، نفس کو جو مار دیتا ہے، نفس تو کہتا ہے کہ فجر کی نماز مت پڑھ، لیکن نفس کی بات کو کچل کے یہ فجر کی کڑاکے کی سردی میں بھی اٹھتا ہے اور اپنے پیروں سے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے۔ نفس تو کہتا ہے زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ مت نکال، لیکن یہ نفس کی بات کو کچل کے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ نفس تو کہتا ہے کہ فلاں بزرگ ولی کے مزار پہ مت جا، وہاں پر تجھے جا کر کیا ملے گا،
لیکن نفس کی بات کو کچل دے اور ولی کے مزار پہ باادب حاضری دے. نفس تو کہتا ہے کہ 5 وقتہ نماز مت پڑھ، لیکن نفس کی بات کو کچل دے. 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کر کے ادا کر. نفس تو کہتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر، لیکن نفس کی بات کو کچل اور نہ ماں باپ کی فرما برداری کر. نفس تو کہتا ہے کہ جلسوں میں جا کر کیا ملے گا، ملا مولوی کیا بتاتے ہیں، لیکن نفس کی بات کو کچل دے اور عالموں کا ادب کر. نفس تو کہتا ہے سادات کرام کا مقام بیان مت کر، لیکن نفس کی بات کو کچل دے. سادات کرام کی عزت مقام اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آ. نفس تو کہتا ہے اللہ اکبر کہ پیروں کی توہین کر، لیکن پیروں کا ادب کر. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے اور آخرت کی تیاریاں کرتا ہے. اور بے وقوف کون ہے؟ والاحمق من اتبع نفسه هواها. بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کی غلامی کرتا ہے، اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے. دل چاہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ نماز کو چھوڑ دے، فوراً نماز کو ترک کر دیتا ہے. نفس کہتا ہے زکوٰۃ مت نکال، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے. نفس کہتا ہے کہ سادات کرام کا مقام بیان مت کر، سادات کرام کا مقام بیان نہیں کرتا ہے. تو بے وقوف ہے وہ انسان اور جو اللہ رب العالمین پہ تمنا لگائے رہتا ہے چلو اللہ معاف کر دے گا، میں نے بڑا گناہ کیا ہے. نادان ذرا یہ تو سوچ، جہاں تیرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اللہ معاف کر دے گا، وہاں تو یہ کیوں نہیں سوچتا ہے اللہ نے اگر میری پکڑ فرما لی تو میرا کیا بنے گا، اللہ نے اگر میرا پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا. اگر معاف کرنے پر آ جائے تو بنی اسرائیل کے 100 قتل کرنے والے ایک انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو ایک بڑھیا کے جھوپڑے سے ایک انسان گزرا تھا اور اس نے اس کی بغیر اجازت کے ایک تنکا اٹھایا تھا اور گوشت کا جو ریشہ انسان کے منہ میں اٹک جاتا ہے اس نے نکالا تھا. جب اس کا انتقال ہوا اللہ نے فرمایا بتا بڑھیا کی بغیر اجازت کے تو نے تنکا کیوں اٹھایا؟ کہ مالک میں نے اجازت نہیں لی تھی. اللہ فرماتا ہے تمام نیکیوں کے باوجود آج میں تیری اس بات پہ پکڑ فرما رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگر بخشنے پہ آ جائے، اگر تیرے گناہ اتنے ہیں شمال سے جنوب تک بھر دیا، مشرق سے مغرب تک بھر دیا، لیکن اگر ایک آنسو کا قطرہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آ گیا تو میرا رب فرمائے گا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے آج میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر تجھے جنت الفردوس عطا کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید آصف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. تو عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے، جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے وہ عقل مند ہے. اور بے وقوف کون ہے؟ جو اپنے نفس کا غلام رہتا ہے، جو اپنے خواہش کا غلام رہتا ہے وہ بے وقوف انسان ہے. آؤ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دینا پڑتی ہے جب انسان کہیں جا کے آگے بڑھتا ہے. یہ اولیاء اللہ کے مزارات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مزارات ایسے بن گئے کہ گنبد ایسے بن گئے کہ ہزاروں لوگ ان کے مزاروں پہ جو آمد و رفت ہے کیا ایسی ہو رہی ہے؟ نہیں، انہوں نے نفس کو کچلا ہے، انہوں نے نفس کو مارا ہے. گدڑیوں میں رہنے کے بعد انہوں نے راتوں رات عبادت کی ہے. گدڑیوں میں رہنے کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے رب کو راضی کیا ہے. تب اللہ نے یہ مقام دیا ہے. ہزاروں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور فیض پا رہے ہیں. جب تک دنیا میں تھے تب تک لوگ ان کے پاس آتے تھے. کسی کی نوکری کا مسئلہ تھا، کسی کی جاب کا مسئلہ تھا، کسی کی رزق کا مسئلہ تھا. کوئی دعا کراتا تھا بابا دعا کر دو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. اور آج جب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں آج دیکھ لو دنیا کے کسی کونے پر جا کر آج بھی اللہ کے ہر ولی کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے. مرجع خلائق بنا ہوا ہے، فیضان کا مرکز بنا ہوا ہے. نفس کو مارنا پڑتا ہے میرے دوستو، نفس کو کچلنا پڑتا ہے. آؤ ذرا بات آگے بڑھا رہا ہوں، میری بات طول پکڑ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی نفس کیا چیز ہوتی ہے؟ آؤ ذرا دہلی کی سرزمین پہ چلو. حضور سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، کیا نام ہے زور سے بولنا ذرا، خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کی سوانح حیات میں پڑھ رہا تھا ایک دن. ذرا دیکھیے نفس
پہلے کی مائیں کیسے ہوتی تھی اور اپنے بچوں کو ولایت کے مرتبے پہ کیسے پہنچاتی تھیں۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، بالخصوص پیر طریقت کی توجہ چاہوں گا۔ ذرا دیکھیے حضرت محبوب الہی کی جو والدہ ہیں، انہوں نے کہا اپنے بچے سے، بیٹے جاؤ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جنگل میں جا کر صحرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو، اور خوب عبادت کرنے کے بعد اپنے رب کو تم راضی کر لو۔ کیا کہا؟ اپنے رب کو تم راضی کر لو۔ محبوب الہی نے گھر کی دہلیز کو چھوڑا، جیسے گھر کی دہلیز کو چھوڑا جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں، صحراؤں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جیسے نکلے 6 مہینے تک جنگل کے اندر صحرا کے اندر خاک چھانتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے، الہی تو راضی ہو جا، الہی تو راضی ہو جا۔ 6 مہینے کے بعد جب گھر اپنے واپس آئے، محبوب الہی کی والدہ نے ان کو دہی پیش کیا، دہی ایک پیالی میں، مٹی کی پیالی میں۔ جیسے دہی پیش کیا، کہا بیٹی یہ دہی کھا لو۔ محبوب الہی نے جیسے ہی دہی کھایا تو ان کو دہی میں دہی کا مزہ آیا۔ دہی کا مزہ آیا۔ کہا اماں یہ تو تم مجھے دہی کھلا رہی ہو۔ کہا بیٹے جاؤ پھر جا کے عبادت کرو۔ محبوب الہی پھر گھر چھوڑ دیا اور گھر سے نکلنے کے بعد جنگل کے اندر گئے۔ 6 مہینے تک عبادت کرتے رہے، خاک چھانتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے۔ پھر جب 6 مہینے کے بعد گھر واپس پلٹے، پھر ان کی والدہ نے ان کو مٹی کے پیالے میں دہی پیش کیا۔ محبوب الہی نے جب دہی کھایا تو کہا اماں یہ تو دہی ہے، میں دہی کھا رہا ہوں۔ یعنی ان کو دہی میں دہی کا مزہ آ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان کی والدہ نے کہا جاؤ بیٹا پھر جاؤ، جانے کے بعد عبادت کرو۔ تیسری بار محبوب الہی جب جنگل کی طرف نکلے ہیں، خوب محنت کی، عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد جب گھر قدم رکھا، ان کی ماں نے پھر ان کو دہی کا پیالہ پیش کیا، کہا بیٹی یہ دہی کھا لو۔ اب کی بار جب محبوب الہی نے دہی کھایا تو کہا اماں پہلے تو دہی کھلایا تھا، اب تو میں چونا کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے لہک کے بولو یار سبحان اللہ، اور بولو محبت سے سبحان اللہ۔ کہ اماں اب تو میں چونا کھا رہا ہوں، تم مجھے چونا کیوں کھلا رہی ہو؟ یعنی ان کو دہی میں چونے کا مزہ آنے لگا، ان کو دہی میں دہی کا مزہ نہیں آیا، دہی میں چونے کا مزہ آیا۔ جب زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا اور دہی کو وہ چونا سمجھنے لگے تو محبوب الہی کی والدہ نے کہا بیٹے تمہاری زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا، اب تم دہی کو چونا بنانے لگے، جاؤ بیٹے اب تمہارا کام بھی ہو گیا۔ اب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے اوپر ولایت کے دروازے کھولے جائیں گے، جا بیٹے اب تیرا وقت آنے والا ہے، اب ہر طرف تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے، ہر طرف تیری عظمت کے جھنڈے لہرائیں گے، اس لیے کہ تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، نفس کو کچل دیا ہے۔ جب وہ وقت آیا کہ حاکم نے وقت بھی محبوب الہی کے قدموں میں جھکتا تھا، اللہ نے وہ مقام دیا کہ محبوب الہی کو ولیوں میں ممتاز مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ممتاز مقام عطا فرمایا کس کو؟ محبوب الہی کو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کو دہی میں جب چونے کا مزہ آنے لگا، زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اللہ والے ایسے نہیں بنتے ہیں، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑے شوقوں کو، خواہشات کو مارنا پڑتا ہے میرے دوستو، تب جا کے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ آؤ ذرا آگے بڑھتا ہوں، اس سے پہلے سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ نفس کو کچلنا پڑتا ہے۔ اور امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عیون الحکایات یاد کر لیجئے آپ۔ عیون الحکایات کے اندر بڑی شاندار حکایت لائے امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ۔ دیکھو نفس کیسے کچلنا پڑتا ہے اور اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا پڑتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سادات کی محبت پر ایک عورت کو دگنا انعام ملا۔ بولو یار سبحان اللہ۔ دگنا انعام ملا کیسے؟ وہ میں بتانے والا ہوں آپ کو، ذرا سنیے اور ماشاءاللہ توجہ سننا ہے آپ۔ امام عبداللہ واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ عید کا موقع تھا، عید کا موقع، توجہ فرمائیے، عید کا موقع تھا اور ہمارے گھر کا راشن بالکل ختم ہو چکا تھا، عید دن بدن قریب آ رہی تھی اور گھر کے اندر جو ہے مفلس و قلاش نے ڈیرا جما لیا تھا، گھر کے دروازے پر جو ہے غربت نے ڈیرا جما لیا تھا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، گھر کا راشن بھی ختم ہونے والا ہے، اللہ اکبر۔ تو ان کی باندی نے آ کر کے کہا کہ حضور کسی غلام سے کچھ، کسی اپنے دوست سے کچھ لے کر کے آئی ہے۔ حضرت امام عبداللہ واقعی نے اپنے گھر کی دہلیز کو چھوڑا اور اپنے ایک دوست تاجر کے پاس جاتے ہیں، جیسے اس کے پاس گئے کہا عید بالکل قریب ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس اگر کچھ ہو تو دے دو۔ تو اس ان کے تاجر دوست نے 1200 درہم ان کو پیش کر دیے۔ کتنے درہم؟ زور سے بولے ذرا، 1200 درہم۔ جیسے 1200 درہم پیش کیے، گھر کو لے کر کے آئے، کہا اب ہماری عید بڑی اچھی سے گزر جائے گی، کپڑے بن جائیں گے، اچھی غذا ہمیں مل جائے گی۔ یہ سوچ رہے تھے، ابھی تھیلی کو کھول کر کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ دروازے پہ ایک دستک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کہا کون؟ کہا میں جو ہوں ایک آل رسول، ایک سید زادہ ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ میرے گھر پہ جو ہے عید بالکل قریب آ چکی ہے، ہمارے گھر پہ جو ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو بطور قرضہ آپ ہمیں کچھ عنایت فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام واقعی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کریں؟ میرا دل تو کہتا ہے کہ آدھی رقم ہم رکھ لیتے ہیں اور آدھی اس سید زادے کو دے دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اتنا کہا تو ان کی بیوی جو تھی عشق و محبت کی ایک معجزن تھی، وہ ایک سادات کرام سے پیار کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا دل اس بات پہ راضی ہے، تمہارا دل اس بات پہ راضی ہے کہ تم اپنے تاجر دوست سے کچھ مانگنے کے لیے گئے تو اس نے 1200 دینار دے دیے اور آج تمہاری چوکھٹ پہ دونوں عالم کے مالک و مختار کا شہزادہ آیا ہوا ہے، امام الانبیاء کا شہزادہ آیا ہوا ہے، کیا تمہارا عشق گوارا کرتا ہے کہ تم اس کو آدھی رقم دے دو؟ کہا نہیں، میرا عشق بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ کہا جا کر کے جاؤ 1200 درہم اس کو ہبہ کر دو، اس کو نذرانہ پیش کر دو۔ جب اتنا کہا اللہ اکبر کبیرہ، 1200 درہم جو ہے امام عبداللہ واقعی نے اس سید زادے کو آ کر کے دے دیے، آل رسول کو آ کر کے دے دیے۔ اب کیا ہوا؟ اب جیسے ہی جا رہا تھا وہ آل رسول، فاطمہ الزہرا کے چمن کا ایک پھول جب راستے میں گزر رہا تھا تو وہی تاجر مل جاتا ہے۔ کہا میرے گھر پہ بھی بڑی غربت ہے، اگر کچھ ہو تو دے دو۔ انہوں نے کہا وہ سید زادے کے نبی کے گھرانے کی سخاوت دیکھو ذرا، اللہ اکبر۔ جو 1200 درہم وہ لائے تھے، انہوں نے 1200 درہم اس کو عطا فرما دیے اور وہ اپنی تھیلی کو پہچان گیا کہ یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے اپنے دوست کو دی تھی۔ اپنے دوست کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا تھا یہ تھیلی تو میں نے تمہیں عطا کی تھی، تم نے کس کو دے دیا؟ کہا میں نے ایک سید زادے کو ہبہ کر دی تھی، ایک آل رسول کو دے دیا تھا، اس لیے کہ میں نے حدیث پاک سنی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر میری اولاد کی ضرورت کو پورا کرے گا یا ان کی ضرورت کو پورا کرے گا، ان کی پریشانی کو دور کرے گا، فإنی اشفع لہ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اس انسان کو ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ان تینوں نے کیا کہا؟ ذرا سنیے، بات آگے بتانے جا رہا ہوں۔ ان تینوں نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے اوپر ایک دوسرے کو ترجیح دی۔ اس وقت کا گورنر حاکم تھا یحییٰ ابن خالد۔ یحییٰ ابن خالد تو جب خبر ہوئی کہ فلاں گاؤں بستی میں کچھ لوگ جو ہیں مقروض ہیں، پریشان ہیں، اس نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا میری طرف سے معذرت طلب کرنا کہ میں ان کی حالات سے واقف نہیں تھا۔ یحییٰ ابن خالد نے 10,000 دینار بھیجے اور کہا 2,000 امام عبداللہ واقعی تم رکھ لینا اور 2,000 دینار جو ہے اس تاجر کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اور 2,000 دینار اس سید زادے کو دے دینا اور 4,000 دینار امام
نام عبداللہ واقدی کی بیوی کو دے دینا، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے زیادہ افضل ہے، وہ تم میں سب سے زیادہ غنی ہے، وہ تم میں سب سے زیادہ عشق و محبت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اس کے سینے میں عشق اہل بیت و عشق رسول کی محبت موجزن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد آپ نے لکھا ہے، ارے دنیا میں اس نے سادات کرام سے پیار کیا، نبی کے گھرانے کے ایک شہزادے سے پیار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، تو قیامت کے دن آقا علیہ السلام اگر تیری خدمت اپنی اولاد کے ساتھ دے کر اگر مسکرا گئے تو انشاءاللہ جنت الفردوس میں تجھے جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید موتی میاں، سید عاصم میاں، نعرہ تکبیر۔ اندازہ لگائیے آپ، یعنی جو پیار کرتا ہے اہل بیت کے کسی فرد سے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کو سرخرو فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے یہ آپ کو ایک بات بتائی، جو نفس کو کچل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بہت بڑا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے نفس کو کچلا ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، تب جا کے یہ مقامات ملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ ایک اپنے خاندان کی چھوٹی سی کرامت بتا دیتا ہوں، میرے بھائی سے یہ سہیل میاں اس کرامت کی تصدیق کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ہمارے خاندان کے ایک بزرگ ہیں حضور سیدنا غلام جیلانی میاں۔ ارے زور سے بولو یار پیچھے والے، سبحان اللہ۔ ہمارا خاندان کوئی 50-100 سال پرانا نہیں بلکہ 450 سال۔ کتنے سال پرانا؟ زور سے بولو ذرا۔ 450 سال۔ ذرا دیکھیے، وہی بتا رہا ہوں، نفس کو کچل دیتا ہے تو انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ حضور سیدنا غلام جیلانی میاں جب آپ آئے، اللہ اکبر، رامپور کی سرزمین پر، ذرا کرامت دیکھیں اور ان کی زبان کا کرنٹ دیکھیے آپ، ان کے ہاتھ کا فیض دیکھیے آپ، کیا شان تھی بزرگان دین کی۔ حضور سیدنا غلام جیلانی میاں جب رامپور کی سرزمین پہ تشریف لائے، اللہ اکبر، ان کے ہاتھ میں ایک عصا رہتا تھا، عصا لاٹھی رہتی تھی، اور ہاتھ میں عصا رکھنا یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ زور سے بول دو یار سبحان اللہ۔ ان کے ہاتھ میں عصا رہتا تھا، عصا لاٹھی رہتی تھی۔ آج سے تقریباً 300 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس 300 سال سے پہلے ہندوستان میں ایک پیڑ نہیں پایا جاتا تھا، ایک درخت نہیں پایا جاتا تھا، اسی کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ جب رامپور کی سرزمین پہ حضور سیدنا غلام جیلانی میاں تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا لاٹھی۔ اس آل رسول نے جہاں ان کی خانقاہ تھی، انہوں نے وہاں پر چونکہ زمین کے اندر اس لاٹھی کو گاڑ دیا۔ بولے یار سبحان اللہ، اور زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ لاٹھی کو جیسے زمین کے اندر گاڑا، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے لاٹھی کو زمین کے اندر گاڑا، اس کے بعد کیا ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا لاٹھی تو گڑ گئی، لیکن چند دنوں کے بعد وہ پودے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ ایک پودا بن جاتا ہے۔ پودا بنا، لوگوں نے سوچا یہ بزرگ کی کیسی کرامت پائی جا رہی ہے، انہوں نے عصے کو زمین کے اندر گاڑ دیا اور یہ صرف ایک جو ہے پودا بن گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا، یار دیکھیں گے یہ پیڑ کون سا نکل کے آئے گا، کون سا اس کے پر پھل آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے پیڑ بڑا ہوا، وہ پیڑ ایسا پیڑ تھا پورے ہندوستان میں اس سے پہلے وہ پیڑ نہیں تھا۔ وہ پیڑ کون سا تھا؟ ذرا کان کھول کر کے سنو، پیڑ کون سا؟ جب وہ پیڑ بڑھ کے بڑا ہوا جو ان کی لاٹھی سے نکلا تھا، وہ پیڑ تھا گل چینی کا پیڑ۔ ارے زور سے بولو یار سبحان اللہ، بہت پیاری کرامت میں نے آپ کو سنا دی۔ گل چینی کا پیڑ، وہ درخت نکلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ گل چینی کا درخت جب اگ کر کے آیا، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا، ہمارے بزرگوں کی یہ کرامت ہے، آج بھی جس کو خارش کا مرض ہو، جس کو کھجلی کا مرض ہو، اور ڈاکٹروں طبیبوں حکیموں کے پاس خلیل صاحب جا کر پریشان ہو گیا ہو، بہت اس نے پیسہ پھینک دیا ہو، لیکن ہمارے خاندان میں وہ پیڑ پایا جاتا ہے گل چینی کے درخت کی کچھ ڈالیاں، اگر وہ نعرہ لگاؤ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، فیضان حضور موتی میاں حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درشی پڑھیے اللہم صلی وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف 5 منٹ اور میں آپ کے سامنے رہوں گا، اس کے بعد بیان آپ کو سننا ہے۔ تھوڑا آگے آ جائیے بھائی، میں نے پہلے بھی کہا تھا آ جائیں، آگے آ جائیں، آ جائیے مجھ میں تھوڑا بہتر لگے گا، سامنے جگہ خالی ہوئی ہے۔ اللہم صلی وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بتا رہا تھا اپنے بزرگ کے سید غلام جیلانی میاں کی کرامت، جب انہوں نے عصا زمین میں گاڑا، گل چینی کا پیڑ درخت نکل کے سامنے آیا، اگ گیا پیڑ۔ اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے اور ہم نے آزمایا ہے، اگر اس درخت کی کچھ ٹہنیاں کسی جس کو خارش کا مرض ہو، کھجلی کا مرض ہو، اس کو دے دیا جائے، صرف 8 دن وہی نسخہ آزما لے اور اس کو جوش دے کے اس کا پانی جو ہے مکس کر لے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سید زادے کے ہاتھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب عطا فرما دیتا ہے، مکمل شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی سیدنا غلام جیلانی میاں کی کرامت ہے۔ تو ہمارا خاندان بہت پرانا خاندان ہے، انہی کی اولاد میں سے حضور سیدنا موتی میاں کی ذات گرامی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی کرامتیں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اگر میں بیان کرنے پہ آ جاؤں یہ رات گزر جائے گی، چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن ان کی مکمل کرامتیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ان کی چونکہ کرامت سے زیادہ ہمیں ان کی سیرت بیان کرنی چاہیے۔ ان کی سیرت کے اندر بہت لطف آتا ہے، ان کی سیرت پڑھنے کے لائق ہوتی ہے، ان کی سیرت عمل کرنے کے لائق ہوتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے اندر یہ جو کرامتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی شان کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اقوال اور انہوں نے جو اپنے نفس کو کچلا اور انہوں نے کوہرام سے جو وہ ہمارے ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان سے رامپور سے پھر کاغر نگلا کی سرزمین پر، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ خانقاہ صابریہ چشتیہ میں بے شمار اولیاء اللہ موجود ہیں۔ سامنے سیدنا موتی میاں رحمت اللہ علیہ کا در کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ آنے جانے سے بات بنتی ہے، آتے جاتے رہیں، اولیاء اللہ سے انشاءاللہ فیضان ملتا ہی رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پہ آنے جانے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ وہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانے سے کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو اس میں ایک شو میں کہہ رہا تھا، یہ جو ہوتے ہیں کہ بریلوی معاذ اللہ کہ یہ جو ہیں جو پڑا ہوا ہوتا ہے، جو یہ پڑے بت کو پوچھتے ہیں، اور ہندو جو ہوتے ہیں یہ کھڑے بت کو پوچھتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ جو مزاروں پہ تم جاؤ گے، وہ جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان پہ تم شرک کرو؟ نہیں معاذ اللہ، عام سے عام مسلمان بھی جب جاتا ہے تو وہ اس لیے جاتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ مجھے جو بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج جا کے دیکھ لیں آپ اجمیر شریف میں بھی، اللہ اکبر، خواجہ صاحب بھی گیا تھا میں اجمیر شریف کی درگاہ شریف ہے، سلطان الہند ہیں، عطا رسول ہیں، ان کے مزار شریف میں یقین مانیے اتنی رونق ہے، اتنی رونق ہے، اگر آدمی دل کی نگاہوں سے دیکھ لے تو دنیا بھول جائے گا۔ خواجہ صاحب کے مزار میں وہ رونق ہے، تو یہ رونق آئی کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر، ان کی یہ کرامت ان کو کیسے ملی ہے؟ ایسے ملی ہے انہوں نے اپنے نفس کو کچلا ہے، اللہ و رسول کے فرمان پہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سرخرو فرما دیا، اور جب تک قیامت آئے گی، جب تک ان کی مزار شریف سے لوگ فیضان حاصل کرتے رہیں گے، اولیاء اللہ تعالیٰ نے فیضان حاصل کرنے کے لیے ان کے مزار پہ لوگوں کو جھکا دیا ہے، اور کل قیامت کے دن ان کے رتبے دیکھنے کے لائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے مقام عطا فرمائے ہیں۔ مولا انشاءاللہ اگر آج بھی ہم ان کی نقش قدم پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہماری قدم چوم لے گی، اور ہم
ہم سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے، آخرت کی تیاریاں کرتا ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ تمنا لگائے رہتا ہے چلو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹی سی چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔